اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر نقوی یوٹیوب چینل اور میں ہوں پروفیسر نقوی۔ انٹر پارٹ 1 اسلامیت لازمی کے حوالے سے جو ہم نے لیکچر سیریز کا آغاز کیا تھا، اس کے ہم چیپٹر نمبر 4 پر ہم گفتگو شنید کر رہے ہیں۔ اس کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کا انداز بیان۔ اچھا، آپ کو اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں، قرآن مجید جو ہے اس کی دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ یہ ایک ضمناً سوال آیا تو میں نے کہا اس کو میں ساتھ میں لے کے پھر انشاءاللہ جو ہے ہمارا سوال ہے قرآن مجید کا انداز بیان، پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ترتیب نزولی کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید، ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور جس میں سب سے پہلی جو سورت تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جو کہ سورہ علق ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا کے اندر اتری، اور جو آخری سورت اتری تھی تو ترتیب توقیفی کے تحت اس کو آگاہ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ترتیب توقیفی کے اندر جب آپ قرآن مجید اب آپ کے سامنے سچویشن میں جو پڑا ہوا ہے اس میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ شریف ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو چیز کو کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ قرآن مجید جب نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگر حالات و واقعات کے پیش نظر، اور جیسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور منشا ہوتی تو وحی کے ذریعے جبریل امین جو وحی کرتے، تو سب سے پہلی سورہ علق اتری، اور اینڈ والی سورہ مائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم ورضیت علیکم الاسلام مدینہ، اور یہ سورت اتری۔ لیکن جب آپ قرآن مجید کو اب پڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلی سورہ فاتحہ شریف ہے اور اینڈ والی سورہ والناس ہے۔ تو اس کو ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ ترتیب نزولی کے تحت پڑھا جاتا ہے اور ترتیب توقیفی آتا ہے۔ یہ ضمناً سوال آیا تو میں نے کہا ساتھ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کا انداز بیان۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے نزول کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن مجید کا سب سے پہلی چیز، قرآن مجید اتنی باکمال اور اتنی رونق افزا اور اتنی خوبصورت کلام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور اس جیسی کوئی مثال اس کی ملتی نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اتارا، اور سب سے پہلے اس کا دیکھیں کہ یہ دلکش انداز بیان ہے۔ دلکش انداز بیان کیسے ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ نہایت دل فریب، دلکش، جو کوئی بھی اس پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا تو تلاوت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی طرف وہ کھینچا چلا آتا ہے، اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے، اس کا قلوب و اذہان اس سے منور ہوتے ہیں، یہ اس کی طرف لوگ لپکتے رہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے اندر یہی وجہ کہ عربی زبان میں معنی اور مفہوم سے ناشنا لوگ بھی جب اس کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول ابھی نہیں تھا کیا، آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن آپ تلوار لے کر غصے کی حالت میں آپ ان کے گھر میں گئے، تو جب جا کے دیکھا، دستک کی، تو جب جا کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، تو اتنا زیادہ آپ کے دل پر اور آپ کے روح پر اثر ہوا کہ آپ نے کہا مجھے بھی اسی بارگاہ کے اندر لے جاؤ جس سے تم نے یہ سنا ہے۔ یہ کلام کتنا کمال ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، دلکش ہے، دل کو مو لینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نہایت خوبصورت کلام ہے جو انسانیت کے لیے نہایت ہی رہنمائی کا راہ ہموار کرتا ہے اور ان کو اس مقام تک لے کے جاتا ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ دوسری چیز، مختصر کلام ہے مگر جو ہے وہ جامع ہے۔ مختصر کیسے ہے؟ قرآن مجید انتہائی جامع کلام ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، وہ کیا جملہ بولتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا، مختصر پر جامع ایسا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آیات کو علم و حکمت کے اس لازوال سرچشمہ کی مانند ہیں جو رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت سے سیراب کرتا رہتا ہے۔
ہر انسان کو یہ ہدایت فراہم کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کے روح کو نور فراہم کرتا ہے، اس کو مٹھاس عطا کرتا ہے، اس کو آشنائی ملتی ہے، اس کو حقیقت اور معرفت اور اس کو تمام حقیقتوں کا واضح پیغام اس قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقت اس میں پتہ چلتی ہے۔ یہی وجہ کہ اب تک ہزاروں علماء نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں، لیکن یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اس کی اتنی زیادہ کمال ہے۔ اچھا، بلا کی تاثیر ہے اس کے اندر، قرآن مجید کا کلام ہے، اسی وجہ سے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو عرب کے مشہور ایک شاعر ہے، اس کا نام تھا لبید، عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، اس شاعر کا نام ہے لبید۔ جب سورہ کوثر، اس وقت تمام شعراء کرام اپنا اپنا کلام لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہاں پر ہر خاص و عام گزرتا تو اس کلام کو دیکھتا تو اس کی تعریف و توصیف کرتے۔ لیکن جب سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، جب یہ صورت اتری تو اس کو دروازے کے ساتھ لٹکا دیا گیا، تو شاعر لبید گزرا تو اس نے کہا بے سخت وہ پکار اٹھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے، جداگانہ اسلوب بیاں ہے، قرآن مجید کا انداز بیاں دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے جدا ہے۔ راہ راست انسان کو، یہ براہ راست انسان کو جو ہے وہ خطاب کرتا ہے اور اسے صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس طرح کسی ایک جگہ پر کسی چیز کا اجمالی ذکر کرتا ہے، پھر کسی اور حصے میں اس کی تفصیل کو بیان کرتا ہے۔ ایک حصے میں اس کو حکم دیتا ہے، پھر دوسرے حکم دوسری کسی آیت میں، کسی رکوع میں، کسی صورت میں، کسی سپارے کے اندر اس کی تفصیل کو فراہم کر دیتا ہے۔ نقائص سے پاک ہے جی قرآن مجید، ہر قسم کی خامیوں، نقائص ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جو اس کی منزل من اللہ ہونے کی ایک پکی اور خوبصورت دلیل ہے۔ اس کی تلاوت مسلمان شروع سے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہی وجہ کہ یہ ہر قسم کی تحریف اور قطع وریث سے محفوظ ہے۔ تحریف کیا کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کو چھپا دینا، بدل دینا، اس کو بدل دینا، کہ مطلب ایک حکم کو کسی دوسری، جیسے دیگر کتابیں تھیں وہ اپنی اصل حالت میں نہ رہی اور ان کو ان حقائق سے، ان جو پریشانیوں سے، ان چیزوں سے دور کر دیا گیا، وہ تمام جو اس کی حقیقتیں تھیں لوگوں سے چھپا لی گئی، اس کے متبادل حکم دے دیے گئے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اچھا جی، اور اس کی نہایت ہی خوبصورت جو ہیڈنگ ہے، انقلاب آفرین کتاب ہے، انقلاب آفرین کتاب ہے۔ کیسے انقلاب آفرین کتاب ہے؟ عزیز طلباء و طالبات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ قرآن مجید ایک انقلاب آفرین کتاب ہے، اس نے تاریکی اور جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو علم و شعور اور تہذیب و تمدن کی روشنی عطا کی ہے۔ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تو علم نے ان کو خوبصورت کیا، اور وہ علم کون سا؟ کلام اللہ۔ جب کلام اللہ ملا تو دل کو بھی سکون ملا، روح کو بھی سکون ملا، ذہن کو بھی سکون ملا، آداب معاشرت ملی، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا سکون عطا ہوا، ہر چیز ایک ڈسپلن کے اندر آئی۔ تو قرآن مجید وہ علم ہے جس نے انسانیت کو، کیونکہ اس کا براہ راست مخاطب جو ہے وہ انسان ہے، اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کو سمجھایا، اس کو بتلایا کہ حقیقت کیا ہے اور تمہیں اس دنیا میں کیسے رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس حقیقت سے ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، اس حقیقت کو جو ہے آپس سے پشت نہیں رکھ سکتے کہ علم و تحقیق کی تمام ترقیاں، وہ تمدنی ہو، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، مذہبی ہوں، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہوں، تو یاد رکھیے گا ساری قرآن سے یہ جتنی بھی رانائیاں ملی ہیں، جتنی بھی روشنیاں ملی ہیں، جتنے بھی یہ خوبصورتی کے جو فوارے یہ جو جنم لیے ہیں، یہ جو مسرتوں کے اور آداب معاشرت کے اور خوبصورتیوں کے
اور بہترین سے بھی بہترین جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے. تو قرآن مجید نے ہمیں وہ ہر پرنسپل بتایا، وہ ہر جو ہے قواعد ضوابط ہمیں بتائے جس کے مطابق رہ کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور ہم انسانیت کے وقار کو پامال نہیں کریں گے بلکہ اس وقار کو مزید عزت بخشیں گے. لاسٹ اس کی ہیڈنگ ہے جی مومنین کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. قرآن مجید کا انداز بیان تھا کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد مومنین کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو امیدوار ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قانون و ضوابط ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، جو اس نے پرنسپلز ہمیں بتائے ہیں، جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کی دنیاوی زندگی بھی اور اس کی اخروی زندگی بھی باکمال گزرے گی. عزیز طلباء و طالبات، یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نظر نہیں آئے گا. اس کے چہرے پر سکون ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا، اس کے دماغ میں سکون ہوگا، اس کی ساری زندگی ہی پرسکون رہے گی، حشاش بشاش ہوگا. آج دنیا میں کتنے لوگ آج قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یاد رکھیے گا قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سب سے خوبصورت اور اعلیٰ ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے قلب انور پر اتاری اور آپ کی امت کو یہ تحفہ کے طور پر دیا. اس کو ایک ایک حرف کو پڑھیں تو کتنی کتنی نیکیاں ملتی ہیں. حافظ قرآن بنچے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس کی کیا شان ہے، کیا قدر و منزلت ہے. عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے گا جب مومنین جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں پر کیا کیفیات آتی ہیں. قرآن بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب مومنین اس کی آیات کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کا کسی بھی پہلو سے انداز بیان کو دیکھیں تو نہایت خوبصورت، دلکش اور اعلیٰ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو، میرے لیکچر کو بڑی توجہ کے ساتھ سن چکے ہوں گے اور اس کو بہتری کے ساتھ آپ کریں گے. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں، اور اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کو دور کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.